کر دوں کہ اہل بیت کون ہیں، یہ بھی بیان ہونا ضروری ہے، کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 5 نفوس قدسیہ کو اپنی چادر تطہیر میں لیا وہی 5 اہل بیت ہیں۔ تو یہ ذہن رکھنا نہایت غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کہ نبی کی اہل بیت نہیں ہوں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں، حضرت فاطمہ کے علاوہ، کیا وہ نبی کی گھر والیاں نہیں ہوں گی؟ کیا تم انہیں ناپاک مان لو گے؟ نبی کی بیویوں کو کیا ناپاک مان لو گے؟ نبی کے 3 بیٹے کیا انہیں ناپاک مان لو گے؟ نہیں، وہ بھی پاک ہیں۔ اب بات یہ آتی ہے کہ صرف ان 5 کو مطلب کیوں لیا گیا، مطلب 4 لوگوں کو کیوں آئے تھے، مطلب چادر مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل فرمایا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار نے حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسنین کریمین کو بلایا۔ بلانے کے بعد اپنی چادر لی، چادر میں ڈھانپا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، انہیں پاک فرما دے۔ یہاں پر ایک حدیث یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ام سلمہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں وہ کھڑی ہوئی تھیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں، یعنی مجھے بھی داخل فرما لیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انتی علی الخیر، تم بھلائی پر ہو۔ یہاں تک آپ نے سنی ہوگی کہ سرکار نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ بھلائی پر ہیں، لیکن یہ مشہور کتابوں میں یہ حدیث مذکور ہے، لیکن غیر مشہور کتابوں میں یہ بھی حدیث مذکور ہے کہ سرکار نے حضرت ام سلمہ سے یہ فرمایا کہ میں کچھ دعا کر لوں، اس کے بعد تم بھی داخل ہو جانا، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سرکار نے دعا کرنے کے بعد داخل فرمایا تھا۔ پھر اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ حضرت ام سلمہ کو داخل نہیں کیا تھا تو اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ نبی کی بیویاں ناپاک ہو جائیں۔ بھئی کوئی تصور کر سکتا ہے؟ یہ نہیں کر سکتا۔ بھئی اگر نبی کی بیویاں ہی ناپاک ہو جائیں تو پاک کس کی بیویاں رہیں گی؟ کیا متع کرنے والی عورتیں پاک رہیں گی؟ کیا متع جن کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ اولاد پاک رہیں گی اگر نبی کی اولاد پاک نہ ہو؟ روئے زمین پہ سب سے پاک اولادیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں ہیں، اور جتنی اولادیں ہیں وہ سب اولاد پاک ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت فاطمہ کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے، یہ الگ بات ہے کہ حسنین کریمین کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے، لیکن اولادیں تو نبی کی سب ہیں، سب پاک ہیں۔ تو اب یہ مسئلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہی داخل کیوں فرمایا؟ تو علماء کرام نے اس کی وضاحت یہ فرمائی ہے کیونکہ دنیا کے جو نسب ہیں وہ ان کی اولاد یعنی ان کے بیٹوں کی طرف سے چلتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب یہ نبی کی بیٹی کی طرف سے چلنا تھا، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے چلنا تھا، آپ کے نواسوں کی طرف سے چلنا تھا۔ اب یہ دیکھیے، جب انسان کے گھر میں اس کی بیٹی ہو، اس کی شادی ہو جائے اور اس کی بیویاں ہوں تو اکثر یہ گمان کیا جاتا ہے کہ بیٹی اپنے گھر کی ہو گئی، اب وہ گھر والی نہیں رہی۔ تو اسی طریقے سے آپ ذہن دوڑائیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا کی شادی کر دی تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہو گئی، اب وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں۔ اب لوگوں کو یا صحابہ کو یا امتیوں کو اگر سرکار ایسا نہ کرتے تو لوگ یہی سوچ لیتے کہ نبی کے گھر والے صرف نبی کی بیویاں ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو داخل فرمایا کہ دنیا یہ تو جانتی ہی ہے کہ نبی کی بیویاں نبی کی گھر والی ہیں، نبی کی اولادیں نبی کی گھر والے ہیں، لیکن دنیا کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ فاطمہ کے گھر والے بھی نبی کے گھر والے ہیں۔ یہ بتانے کے لیے ان کو مطلب جو ہے چادر تطہیر میں داخل فرمایا گیا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ناپاک ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ناپاک کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر تہمت بھی لگاتے ہیں، اور یہ تہمتیں کس نے لگائی تھیں؟ یہ تہمتیں جو ہے وہ منافقین نے لگائی تھیں۔ امی عائشہ پر تہمت کس نے لگائی؟